بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ جو وظائف کی اجازت لیتے ہیں، غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عقیدے کا فساد ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صاحب اجازت کا تصرف شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات آپ نے دیکھے ہوں گے، کسی سے وظیفہ لے لیتے، فلاں وظیفے کی اجازت دے، فلاں وظیفے کی اجازت دے۔ اب یہ کسی سے وظیفہ لینا یہ تو صحیح ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ غلطی ہے کہ لوگ اس کے اندر یہ خیال رکھتے ہیں کہ جو مجھے اس صاحب نے یہ وظیفہ دیا ہے تو اس صاحب کا اثر اور تصرف بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال رہتا نہیں۔ تصرف جو ہوتا ہے، تصرف کا معنی ہوتا ہے اختیار، اس کے اندر اثر ڈالنا، یہ اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی چیز کے اندر اثر نہیں ڈال سکتا۔ باقی جو تعویذ ہوتا ہے، تعویذ کا جیسے کہ ہم اپنے لیے کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کا ایسا ہی احترام ہے جیسے کہ ہم قرآن کریم کا احترام کرتے۔ قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن کریم صفحات کے اندر، اور تعویذ میں بھی قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، یا ایسے احادیث مبارکہ میں احترام کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں ہیں وہ تعویذ کے اندر لکھتے ہیں۔ تو تعویذ کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ اس کا احترام نہ کرے، اس کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات سے منع فرمایا کہ اگر آپ لوگ جہاد کے لیے کافروں کے علاقے میں جاؤ تو اپنے ساتھ قرآن کریم کو مت لے کر جانا، اس لیے کہ کفار قرآن کریم کی بے حرمتی کریں گے۔ تو جو کاغذ کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو لوگ تعویذ بنا لیتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے یا اسی طریقے سے کوئی مسنون دعا ہوتی ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جو تعویذ کے اندر لکھا ہوا ہے سب کچھ یہی کر رہا ہے۔ نہیں، کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی یہ حروف ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا دیتا ہے، سر درد کی دوا ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، اب وہ جو دوا آپ استعمال کرتے ہیں تو دعا کے متعلق اگر آپ یہ خیال کریں کہ اس دوا کے استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے شفا ملی، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ جو دوا میں استعمال کر رہا ہوں یہ اس کا ایک سبب ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر شفا ڈالی، مجھے شفا مل گئی۔ اس لیے بہت سارے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا دوائیوں پہ دوائیاں استعمال کرتے لیکن شفا نہیں ملتی۔ تو شفا دینے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ آپ کے دوا کو، آپ کے تعویذ کے اندر اثر ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کے شفا کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور آپ کو شفا مل جاتا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب اپنے بڑھاپے پہ پہنچ گئے اور یہ سمجھ گئے کہ آپ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو ایک عالمی آدمی تھے، لوگ دنیا سے ان کے پاس آتے، ان کے قریب بیٹھتے، ان سے فیضیاب ہوتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو طب سے تعلق رکھتے، حکیم حضرات ہوتے، وہ اپنے ساتھ دوائیاں لے کر آتے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ دوا لے لو، آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وہ دوا اٹھاتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ آنے والے آدمی کو تسلی ہو جائے، اس کا احترام ہو جائے، اور جب وہ چلا جاتا تو اپنی مرید سے کہتے ہیں کہ ان دواؤں کو ضائع کر دو، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان دوائیوں کے اندر میرے لیے کوئی اثر نہیں ہے، میرے جانے کا وقت ہے۔ اب یہ دوا ہے، اس دوا کے اندر اثر کون ڈالتا ہے؟ اللہ رب العزت ڈالتے ہیں۔ تو ایسے ہی تعویذ کے اندر جو اثر ڈالتے ہیں وہ اللہ ہی ڈالتے ہیں، اس کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ حروف اثر نہیں کرتا،
اثر اللہ رب العزت پیدا فرماتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. یہ عقیدہ ہمیں درست رکھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایک غلط نظریہ بھی اپنے آپ سے ہٹا لیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں دیا ہے تو جس کام کے لیے یہ تعویذ دیے یہ کام ضرور ہوگا. یہ ایک عقیدہ ہم رکھتے ہیں، یہ تعویذ اس کام کے لیے دیے یہ کام ضرور ہوگا. اور اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام اس لیے نہیں ہوا کہ میرے سے کوئی شرط رہ گیا. اور سامنے والا جو تعویذ والا آدمی ہے وہ بھی کہتے ہیں ہاں آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ نے وہ کام کر لی، دیکھو اس طرح ہو گیا. تو گویا کہ وہ آپ کے دل کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہوں میں کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ آپ کے دل میں بٹھاتا ہے کہ میں کرتا ہوں، تو پھر یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو گناہ عظیم ہے. اسی طریقے سے ایسے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. باقی یہ ہے کہ تعویذ کا استعمال کرنا ایسا جائز ہے جیسے کہ آپ دوا کا استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.